اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، ایک بہت اہم بات آپ سے کرنی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں گے۔ دیکھیے، اس وقت جو اللہ نے، ظاہر ہے کہ اللہ کی تائید کے بغیر، ائمہ معصومین کی تائید کے بغیر ہم کوئی نہ چھوٹی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں نہ بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو بھی پورے پاکستان میں عزت ملی ہے، قوم کو عزت ملی ہے، یہ کسی ایک شخص یا کسی ایک فرد یا کسی ایک گروہ کی مرہون منت نہیں ہے، یہ پوری قوم کی کاوشیں ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی دعائیں ہیں۔ اور کیونکہ ہم سچ بات کے لیے نکلے تھے، ہم حق بات کے لیے نکلے تھے، اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کے لیے نکلے تھے، اس لیے اللہ نے غیب سے اپنی مدد بھیجی اور ہمیں یہ کامیابی نظر آئی کہ جو ساری دنیا نے دیکھا کہ مومنین جب متحد ہو جائیں تو کس طرح سے پروردگار عالم ان پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہے۔ بس میری ایک گزارش ہے اس موقع پر اپنے جوانوں سے، اپنے بچوں سے، کہ اگر مجھے کچھ سمجھتے ہو بیٹا تو اس وقت کوئی اختلافی بات نہ کرو کسی بھی قسم کی، کیونکہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ پھر تمہارے داخلی مسائل کو ابھار کے، داخلی تمہیں مسائل میں الجھا کے اور تمہاری اس کامیابی کو ڈیمیج کرے، مجروح کرے تمہاری کامیابی کو۔ دیکھو، ہم سب کو ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت خدا کے لیے، اس وقت جب ہم ایک بہت بڑے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، ایک وحدت کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، ہم نے بڑی بڑی، جس کو کہنا چاہیے کہ طاقتوں کو اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے اپنے مطالبات کے سامنے جھکا دیا ہے۔ ایسے موقع پہ آپس کی باتیں، آپس کی لڑائیاں، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں چلانا، مجھے بھی بہت سارے لوگوں سے شکایت ہو سکتی ہے نا بیٹا، آپ کو بھی مجھ سے شکایت ہو سکتی ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب غیر معصوم ہیں۔ اس وقت ایسا کوئی کام نہ کرو جو ڈیمیج کرے نا ہمارے کام کو، آپ کی محنت کو ڈیمیج کرے، اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو شکست خوردہ سیاسی قوتیں ہیں نا، وہ بھی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، وہ سیاسی قوتیں، کیونکہ ان کو ذلت اٹھانی پڑی، ان کو رسوائی اٹھانی پڑی۔ اور یہاں اس موقع پہ ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی خاتون وزیر کو میں نے بڑی ادب اور احترام سے تو جواب دے دیا تھا، اور کوئی میں نے ایسی بات نہیں کی تھی کہ جس سے کوئی نسوانیت پر آنچ آئے، لیکن اور بھی کچھ خواتین میدان میں اتری ہیں، میں انہیں بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایسے کام نہ کیجیے، ہمیں اپنے مرد ہونے کا لحاظ ہے، آپ کو اپنی نسوانیت کا خیال نہیں آ رہا، آپ ایک خاتون ہیں، آپ کو لہجہ، زبان سب استعمال کرنا چاہیے، دوسرے کا بھی ادب احترام پاس رکھیں اور اس طرح قوموں کی توہین نہ کریں، اس طرح کسی قوم کی توہین نہ کریں کہ پھر ہوتا ہے کہ قوم جذباتی ہوتی ہے، پھر آپ شکایت کرتے ہیں، پھر آپ کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ ایسا کہہ رہے ہیں، ویسا کہہ رہے ہیں، تو ایسی بات آپ کرتے کیوں ہیں؟ کسی قوم، ایک زخمی قوم، ایک مجروح قوم جس پر ہزاروں گھاؤ دل پر لگے ہوئے، آپ ان کے جذبات کا خیال نہیں کر سکتے، تو اپنی زبانوں کو بند رکھو بھائی، چپ رہو، نہ بولیں، ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ دیکھیں، میں نے اب بھی بہت احترام کیا ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، نہ لے رہا ہوں اس موقع پہ، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ خواتین کے نام لے کے اس طرح سے باتیں کی جائیں۔ آپ کو اگر لحاظ نہیں، ہمیں لحاظ ہے اپنے مرد ہونے کا، اپنے خاتون ہونے کا لحاظ کیجیے۔ اور دوسری بات ہی بتا رہا ہوں کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا اصغر شہیدی سمیت جتنے بھی اسیر ہیں، سب کے لیے کل سے کام شروع کیا جا چکا ہے، کل یعنی جو گزر چکی ہے، آج تاریخ 3 جنوری، 2 جنوری کو پینل بن گئے، اور کیونکہ مختلف پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ محبت کرنے والے اپنی اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، قانونی کارروائیاں، تو میری سب سے گزارش ہے کہ سب ایک جگہ پہ جمع ہو کے اپنی کوششوں کو ایک ساتھ کریں۔ بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ وکلا کیے ہیں اور وہ سب اپنی اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تو بیٹا وہ ڈبلنگ ہو جاتی ہے کام میں۔ تو میری تمام عزیزوں سے، دوستوں سے جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں، یہ قانونی کارروائی کا آغاز کیا ہے، وہ سب مل کر، آپس میں مل کر، بیٹھ کر ایک پورا لائحہ عمل بنا کے سب مل کر کریں گے تو طاقت ہماری بڑھ جائے گی، اور ہمارے اسیر جلد از جلد واپس آئیں گے۔ اور اطمینان رکھیں، اسیر بھی اور اسیروں کے گھر والے بھی اطمینان رکھیں، ایسا نہ کبھی ماضی میں ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ہم اپنے اسیروں کو، اپنے بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ ان کو لے کر آئیں گے۔ اور اگر تاخیری حربے استعمال ہوئے تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، ہم وہ کارروائی بھی کریں گے۔ اور پھر ایک بار آخری گزارش کر رہا ہوں اپنے بچوں سے، مجھے کچھ سمجھتے ہو بیٹا تو یہ کم سے کم یہ داخلی ایک دوسرے کے خلاف یہ ختم کر دو، یہ روک دو۔ میں نے کہا شکایتیں ہوتی ہیں، سب کو ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی ایسی باتیں نہ کریں جس سے ڈیمیج ہو جائے، ہمارا ساری کامیابی ڈیمیج ہو جائے گی۔ دشمن طاقتیں فائدہ اٹھائیں گی، سیاسی طاقتیں فائدہ اٹھائیں گی، اور وہ اس کو اور ہوا دیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے موقع پہ خفیہ ہاتھ پوسٹیں چلانے شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ ہمارے مومنین جب نہیں کرتے نا، خاموش ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا جھگڑا رک کیوں گیا، لہٰذا مختلف ناموں سے، فرضی ناموں سے وہ ہمارے ہی خلاف، ہمارے ایک دوسرے کے خلاف، یعنی وہ ایک پوسٹ میرے خلاف چلے گی اور پھر میری طرف سے ایک پوسٹ کسی اور کے خلاف چلے گی۔ یہ حربے ہیں بیٹا،
ان حربوں کو سمجھیں آپ لوگ، ان کا استعمال نہ، ان کے لیے استعمال نہ ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے میرے بچے میری بات مانیں گے۔ ہم کھڑے ہیں میدان میں بیٹا، ہمیشہ کھڑے تھے، آپ جانتے ہو، آخری سانس تک کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ مددگار ہے، ہمارا مولا مددگار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہیں، مجھے جو اطلاعات آ رہی ہیں، جتنے بھی ہمارے حرم ہائے مقدس ہیں، مشاہد مقدس ہیں، سب جگہ طلباء، علماء، جو زائرین جا رہے ہیں، اب پکار کے آپ کے لیے فریادیں کر رہے ہیں، آپ کی کامیابی کے لیے فریادیں کر رہے ہیں، اپنے پارا چراغ کے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ مولا حسین